حکم ہے چلو. جو کہیں کہ اپنے جذبے کو نبی کے حکم پہ قربان کر دو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں فتح دیں گے. تو لوگ کیا فرماتے تھے صحابہ کہ تم تو سمجھتے ہو کہ فتح مکہ پر حملہ کرنا ہے، ہم جانتے نہیں فتح مکہ یہ نہیں ہے. فتح مکہ تو حدیبیہ ہے. فتح مکہ حدیبیہ ہے. حدیبیہ فتح مکہ ہے کہ دب کر صلح کر لی، حکم پورا کر دیا جذبے کے خلاف. یہ مثالیں ہیں اطاعت کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے صحابی کو چنا جو اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے تمام صحابہ کے درمیان. ان سے فرمایا جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. ایسے حکم دیا سیدھا، جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. وہ صحابی سنتے ہی دوڑے. پوچھا نہیں آپ سے کیوں، کیا وجہ ہوئی؟ میرے باپ سے کیا، میں حکم پورا کر دوں گا، آپ مجھے صرف وجہ بتا دیں. آپ مجھے وجہ بتا دیجئے کہ کیا وجہ ہوئی. حکم سے انکار نہیں ہے، میں وجہ پوچھنا چاہتا ہوں. اتنا بھی نہیں کیا، دوڑے فوراً. آپ نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہ حکم پورا کرنے جا رہا ہوں. میں یہاں آؤ، ہمیں بھیجا گیا ہے بتوں کو توڑنے کے لیے، رشتوں کو جوڑنے کے لیے. بتوں کو توڑنے کے لیے، رشتوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم دیکھنا چاہتے تھے صرف کہ تمہیں ہم سے زیادہ محبت ہے یا اپنے باپ سے زیادہ محبت ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے اور کامیاب ہو گئے امتحان میں. ایک عورت جس کو جذام کی بیماری تھی، کوڑ کا مرض تھا، وہ بیت اللہ کا طواف کرتی تھی زمین پر گھسٹ گھسٹ کر. عمر رضی اللہ عنہ اس کو طواف سے روک دیا. میں اے اللہ کی بندی، لوگوں کو اذیت نہ دے، طواف چھوڑ اپنے گھر بیٹھ جا. طواف چھوڑ دیا اس نے اور گھر بیٹھ گئی. حکم ہے امیر کا، میں طواف کے جذبے کو نہیں دیکھوں گی، امیر کے حکم کو دیکھوں گی. حضرت عمر کی شہادت ہو گئی. اس سے کہا گیا جا کر طواف کر، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں امیر کی اطاعت کروں اس کی حیات میں اور نافرمانی کروں اس کے مرنے کے بعد. یہ نہیں کر سکتی. میں طواف نہیں کروں گی، امیر کا حکم ہے. اسے کہتے ہیں اطاعت. اس پر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے انتخاب. تو ہم نے عرض کیا کہ دو قسم کے احکام دیے گئے ہیں دنیا میں. کچھ احکام ہیں انتظامی لائن کے، کچھ احکام ہیں انتظامی لائن کے، اور کچھ احکام ہیں دینی لائن کے. کہ ان دونوں لائنوں میں حکم کا پورا کرنا یہ امانت کو ادا کرنا ہے، یہ امانت کا ادا کرنا ہے. اس لیے دعوت اللہ یہ ایک بڑی امانت ہے. اللہ تعالی کام کرنے والوں کو اس کا ایک موقع دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی اس امانت کی ادائیگی میں اپنی رائے کو کتنا دخل ہوتا ہے اور ہمارے حکم کو کتنا پورا کرتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا حکم آئے گا اللہ تعالیٰ ایسا آزمائیں گے سخت. ایک صحابی تھے عبداللہ بن سعد بن سرح، وہ آپ کی وحی لکھا کرتے تھے، کاتب الوحی، اور وحی لکھتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ آپ کے اوپر سے وحی کے آثار ختم ہوں تو آپ فرمائیں اور یہ وحی لکھیں. اس لیے کہ آپ لکھ نہیں سکتے تھے. آپ کے بہت سے وحی لکھنے والے کاتب تھے صحابہ، ان میں ایک یہ بھی تھے عبداللہ بن سعد بن سرح. تو آپ ان کو بلایا وحی لکھوانے کے لیے. یہ بیٹھے، آپ پر وحی آئی. اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کے مراحل نازل کیے. بہت عجیب قصہ ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارے دل اور دماغ اس بات کو لیں
کہ اللہ تعالی کتنے قریب آنے والوں کا امتحان کتنا سخت لیتے ہیں. یہ مثالیں ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے رہے ہیں، جو خبر دے رہے ہیں، اس کو اس درجے تک اس کا یقین کرو کہ اگر وہ چیز تمہیں مل جاوے تو تم یہ نہ کہو یہ ہماری چیز ہے، وہ کہ نہیں، اللہ کے رسول کا حکم ہے. سنو، تو جب انسان کی تخلیق کے مراحل نازل ہوئے، ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا کہ پہلے نطفہ تھا، پھر یہ گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر ہم نے ہڈی بنائی، پھر ہم نے چمڑا چڑھایا، ہم نے اس کو تیار کیا. ساری تخلیق کے مراحل. آخر میں فرمایا اللہ تعالی نے اپنے نبی سے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ رب العزت بڑی بابرکت ہے وہ ذات اور سب سے اچھا بنانے والا ہے. ادھر آپ پر وحی نازل کی اللہ نے، اور ادھر ان صحابی کا امتحان لینے کے لیے کہ جس وحی کو بیٹھ کر لکھتے ہیں ان کا اس وحی پر کتنا یقین ہے. سنو، ان کی زبان سے اللہ نے یہ کلمات جاری کرا دیے، تبارک اللہ احسن الخالقین. ان کی زبان پر اللہ نے یہ کلمات ان کی زبان پر ڈال دیے. انہوں نے کہا آپ سے پہلے فتبارک اللہ احسن الخالقین. ادھر اللہ نے وحی کی آپ پر انہی الفاظ کے ساتھ. یہ دیکھنے کے لیے اللہ نے امتحان لیا کہ ان کا یقین اپنے کہنے پر ہے یا ان کا یقین نبی کی وحی پر ہے. یہ وحی کو کتنا مانتے ہیں، وحی کو کتنا مانتے ہیں. چنانچہ روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا لکھو یہ وحی آئی ہے. انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، وحی نہیں ہے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں. سنو، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، وحی نہیں ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں، وحی نہیں ہے. فرمایا نہیں، اللہ نے وحی مجھ پر کی ہے، یہ کلمات بھی لکھ لو. تو کہنے لگے کہ آسمان سے کوئی وحی نہیں آتی، جس کی بات اچھی لگتی ہے وہ لکھوا دیتے ہیں. دیکھو، آج کا ایک مسلمان 1400 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی، قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت پر اس کا یقین ہے. اس زمانے میں آپ اندازہ کریں کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور صحابی وحی کو نازل ہوتے ہوئے محسوس کر رہے تھے، آپ کی کیفیت کو دیکھ رہے کہ آپ پر وحی آ رہی ہے اور منتظر لکھنے کے، انہیں کتنا یقین ہوگا وحی پر. اللہ نے امتحان یوں لیا، امتحان اس طرح لیا کہ جو کلمات آپ نے فرمائے وہ کلمات آپ سے پہلے انہوں نے کہہ دیے. چنانچہ روایت میں ہے کہ یہ وہاں سے نکلے اور اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. آپ نے فرمایا اگر بیت اللہ کا پردہ پکڑے ہوئے کہیں مل جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے. سنو، امتحان ہے، سخت امتحان ہے کہ نبی کی وحی پر یہ یقین ہو، یعنی جو آپ فرما رہے ہیں وہ حق ہے. یہ امتحان لیا گیا. تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ عبدیت کا، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ہی بن کر رہے. فرشتے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، بندگی. انبیاء بھی اللہ کے بندے ہیں، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ غلام بن کر رہو. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کرانے کے لیے بنیادی چیز یہ اطاعت ہے کہ اس میں احکام آئیں گے حیثیت کے خلاف، جذبے کے خلاف، چاہت کے خلاف، اور حکم آئے گا معمول کے خلاف. یہ بھی ایک بات ہے. ایک رخ پر کام چل رہا ہوگا، ایک رخ پر عبادت چل رہی ہوگی، حکم آئے گا رخ بدل دو، حکم آئے گا رخ بدل دو. سنو، نماز پڑھی جاتی تھی بیت المقدس کی طرف، نماز پڑھی جاتی بیت المقدس کی طرف. حکم آیا کہ آپ رخ کر لیجئے بیت اللہ کی طرف. کیوں؟
اور یہ حکم بھی آیا ظہر کی نماز کی 2 رکعات ہونے کے بعد 2 رکعات باقی تھی، 4 رکعات کی نماز. ظہر میں حکم آیا کہ آپ رخ کر لیجئے بیت اللہ کی طرف. کیوں؟ یہ نماز پوری ہو جاتی، بعد میں حکم